وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الحداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وأروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء. فوا عجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل فيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون عما قليل. وأسفا إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا يدوم أهوالها ولا تسلم نضالها. العيش فيها مضموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم عمدا طويلا. جيران لا يتناسون وأحباء لا يتضاورون، وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت حفرتنا ومفرد غربتنا. ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الضاد. ونفسا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد. وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء. فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البقاء، وليستغفرن عن الخطيئات التي تهول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم. اپنے نفس کو اور آپ کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے، خوف خدا ہے۔ جو انسان کے دل میں جب خوف خدا آ جاتا ہے تو اس کا عمل ویسے ہو جاتا ہے جیسے خالق چاہتا ہے۔ واجبات پہ عمل کرنا، محرمات سے بچنا ہی تقوی الہی ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے اوپر جتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ ہم اپنے ان وقتوں پہ ادا کریں، اور جو حرام محرمات اللہ نے حرام کی ہیں چیزیں ہم ان سے بچیں۔ حدیث نبی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پڑھی: ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ استقبال محرم ہے، محرم بالکل قریب آ چکا ہے، تو آج کا خطبہ بھی عزاہی کے بارے میں ہے، عزاداری کے بارے میں ہے۔ کیا اہمیت ہے عزاداری کی، ہم کیوں عزاداری کرتے ہیں آخر؟ اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اور حق ہی یہی ہے، انسان کو جس سے بھی محبت ہو، جس سے بھی چاہت ہو، اس کی خوشی میں وہ خوش ہوتا ہے، محبوب کے غمگین ہونے میں محب غمگین ہوتا ہے۔ اور ہم ہیں ہی اہل بیت کے چاہنے والے،
اور اہل بیت سے مودت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تقاضائے حب اہل بیت یہ ہے کہ محرم میں صف عزا بچھائی جائے، محرم میں غم کیا جائے، محرم میں مجالس برپا کی جائیں، محرم میں نظر و نیاز کا اہتمام کیا جائے، محرم کے اندر ایک دوسرے کو تعزیت پیش کی جائے، محرم کے اندر سیاہ لباس پہنے جائیں، محرم کے اندر کربلا والوں کو یاد کیا جائے۔ یہ تقاضائے مودت اہل بیت ہے، اور اللہ نے یہ خاص انعام عطا کیا ہے شیعہ قوم کو۔ باقی لوگ ذکر کرتے ہوں گے، لیکن جس طرح اللہ نے اس قوم کو یہ شرف بخشا ہے عزائے حسین کا، کسی قوم کے پاس ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے تبلیغ کا جو شیعہ قوم کے پاس موجود ہے۔ یعنی جیسا بھی کوئی شیعہ ہونا، محرم میں وہ امام بارگاہ ضرور آ جاتا ہے، اور محرم میں جب آتا ہے تو حسین کے صدقے میں اسے ہدایت بھی ملتی ہے، حسین کے صدقے میں اسے نجات بھی ملتی ہے، اسے دین ملتا ہے اس منبر کے ذریعے سے۔ باقی لوگ لاکھوں سرمایہ بھی خرچ کریں، اتنے لوگ اکٹھا نہیں کر سکتے۔ کریں گے تو 1 سال چلو کر لیں، 2 سال کر لیں۔ ضد میں دیکھا دیکھی کچھ سالوں سے پاکستان کے اندر کچھ اور خلیفوں کے ایام منانے شروع کیے گئے کہ جی بس محرم کو فلاں خلیفے کی شہادت ہے، وفات ہوئی تھی، لہٰذا چھٹی بھی ہونی چاہیے، جلوس بھی نکلے، 4 دن 2 سال 3 سال تو رونق ہوئی، مگر اس کے بعد پھر لوگ نظر نہیں آتے۔ مگر اہل بیت کے جو ذکر منایا جاتا ہے، اس میں کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی محب اہل بیت ہے، جو بھی اسے پتہ چلتا ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، میں نہیں سمجھتا وہ گھر میں بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ وہ کون سی چیز ہے جو اسے گھر میں نہیں بیٹھنے دیتی، اسے صف عذاب پہ لے آتی ہے؟ یہ نبی نے ہمیں سمجھا دیا اپنے فرمان کے ذریعے کہ حسین کی شہادت حرارتاً فی قلوب المؤمنین، مؤمنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہو گئی ہے، لا تبرد ابدا، جو قیامت تک وہ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے صف عزا بچتی ہے، مومنین مومنات اپنے بچوں کو لے کے اس صف عزا پہ آ جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی درسگاہ نہیں ملے گی آپ کو، کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ملے گی۔ ہر یونیورسٹی کے اندر سن و سال کی قید ہوتی ہے کہ اس ایج کا لوگ اس کلاس میں بیٹھ سکتے ہیں، اس مذہب کے لوگ بیٹھ سکتے ہیں، مگر حسین کے اس خیمے میں، حسین کے اس گھر کے اندر، امام بارگاہ کے اندر کوئی قید و قیود ہی نہیں ہوتی۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ شیعہ امام بارگاہ علیحدہ بناتے ہیں اور مسجدیں علیحدہ بناتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اسی لیے کہ مسجد میں ہر کوئی نہیں آ سکتا، مسجد میں آنے کی بڑی قیدیں ہوتی ہیں، کون کس وقت میں آ سکتا ہے، کس وقت میں نہیں آ سکتا، مگر امام بارگاہ میں ہر کوئی آ سکتا ہے۔ جو بھی انسان ہے وہ آ سکتا ہے۔ درس انسانیت، محسن انسانیت کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، شہید انسانیت کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی قیود نہیں ہوتی۔ اور ایک ہی صف پہ دادا بھی بیٹھا ہوتا ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، بچہ بھی بیٹھا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں اپنے بچوں کو لے آئیں، چاہے سمجھ میں نہ آئے، صف عزا پہ بٹھائیں، یہ تہذیب ہے صف عزا کی۔ ہمیں اپنے والدین نے اسی طرح بچپن میں ہمیں ان صفوں پہ آ کے بٹھایا ہے، اور ہم نے یہ عزاداری منتقل کرنی ہے اپنی نسلوں کے آگے۔ اور دادا بھی وہیں پہ اسی کلاس میں بیٹھا ہے، باپ بھی اسی کلاس میں ہے، اور بچہ بھی، اور کوئی خالی نہیں جا رہا، ہر کوئی اپنا دامن بھر کے لے جا رہا ہے حسین کے اس درس سے، کوئی بھی خالی نہیں جا رہا۔ اور یہ فقط نعمت فقط شیعہ قوم کے حصے میں آئی ہے کہ یہ منبر سجتا ہے تو ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی ایک اجتماع کرنے کے لیے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آسان نہیں ہے کہ 2 مہینے 10 دن لوگوں کو بلایا جائے، اور اس مصروف زندگی میں لوگ اپنے گھر بار کاروبار چھوڑ کے وقت دیں۔ یہ کون سی چیز ہے، کون سی طاقت ہے جو انہیں لا رہی ہے؟ میں کہا کرتا ہوں یہ اعجاز ہے، امامت ہے، یہ اس مظلوم کی قربانی ہے۔ ایسی مظلومیت ہے کہ جو انسان کو، جو بھی انسان ہے نا، جس کے اندر انسانیت باقی ہے، فطرت پہ ہے، وہ اپنے اس محسن کا شکریہ ادا کرنے صف عزا پہ آ جاتا ہے۔ دنیا نے چاہا، کتنی زور لگائے گئے، اور ابھی تک آپ دیکھیں یہاں تو امن ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں، افغانستان میں، ایران میں، عراق میں، لبنان، سیریا، ان ممالک کے اندر لوگ اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے جا رہے ہیں مجالس سننے۔
انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم جلوس سے واپس گھر جائیں گے یا نہیں جائیں گے، زندگی انہیں معلوم ہی نہیں ہے، لیکن عزاداری ترک نہیں کر رہے، عزاداری کی رونق اور بڑھ رہی ہے، جلوس اور زیادہ بڑھ رہے ہیں، جہاں 4 مجلسیں ہوتی تھی اب وہاں 10 مجالس ہو رہی ہیں، جہاں عشرہ ہوتا تھا اب وہاں 2 عشرے ہو رہے ہیں۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ الہی طاقت ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ اس سید الشہداء نے اس عشر عاشور ایسا ذکر کیا ہے اس خالق کا کہ اب قیامت تک خالق اس کا ذکر باقی رکھے گا۔ ایک ایرانی عالم نے خوبصورت جملہ لکھا، فارسی میں وہ کہتے ہیں تا عصر عاشور کار حسین بود، عصر عاشور تک حسین کی قربانی تھی، اس کا کام تھا، و بعد عصر تک قیامت کار خدا است۔ اب عاشور سے لے کے قیامت تک جو حسین حسین ہو رہی ہے یہ بندوں کے بس کا کام نہیں ہے، یہ خدائی طاقت ہے جو کروا رہی ہے عزاداری۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد۔ ہاں ہر کوئی نہیں آ سکتا، ایک شرط ضرور ہے، جس کے شجرے میں طہارت ہو وہ اہل بیت کا ذکر سن سکتا ہے، جو رجس ہو وہ اہل بیت سے دور ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھیے گا محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھے۔ جب اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس جو ہے وہ ان کے قریب آ نہیں سکتا، تو جس کا اندر ہی رجس ہے، ناپاک ہے، وہ ان پاکوں کے ذکر میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور آئیے معصومین، کیونکہ ہم تو دین معصومین سے لیا ہے، ہمارے ہاں جو چلا ہے، میں کچھ احادیث اور روایات لے کے آیا ہوں کہ معصومین نے کیا فضائل بیان کیے ہیں اس ذکر کرنے کے۔ امام رضا علیہ السلام، صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد صلی علی محمد، اپنے والد کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ محرم میں کیا کرتے تھے، اس لیے سیرت معصومین حجت ہے ہمارے لیے، جو معصوم نے کہہ دیا، جو معصوم نے کر دیا وہ حجت ہے ہمارے لیے، ہمیں وہی کرنا ہے، اس لیے کہ ہم شیعہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، جہاں وہ قدم بڑھائیں ہمیں وہاں قدم بڑھانا ہے، جہاں وہ رک جائیں ہمیں رکنا ہے، یہی تو شیعہ کا معنی یہی ہے۔ اور فرماتے ہیں ان ابی اذا دخل شہر المحرم لا یرا ضاحکا، محرم کا چاند نمودار ہو جاتا پھر میرے بابا امام موسیٰ کاظم کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہ دیکھتا۔ وَكَانَتِ الْكَعْبَةُ تَغْلِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمْضِي مِنْهُ 10 أَيَّامٍ، اسی طرح گریے میں وہ 10 دن گزارتے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْعَاشِرِ، 10ویں کا دن آ جاتا، كَانَ ذَلِكَ يَوْمُ الْمُصِيبَةِ، تو یہ 10ویں کا دن میرے بابا کے لیے بڑی مصیبت کا دن ہوتا۔ وَحُزْنِهِ وَبُكَائِهِ، سارا دن رو کے اور غم میں اونچی آواز سے رو کے یہ دن گزارا کرتے تھے۔ تو یہ سیرت معصوم امام کاظم ہے کہ محرم کے 10 دن غم میں گزارے انسان۔ اور میں نے کل مجلس میں بھی عرض کیا کہ محرم یہ نہیں ہے کہ بھئی 1 گھنٹہ آپ مجلس میں آئیں اور مجلس سنیں، عزاداری کریں، ماتم کریں، نہیں، محرم یہ ہے، محرم کو آپ فیل کریں، آپ کی روح کے اندر وہ غم کا احساس پیدا ہو کہ ان کی مظلومیت، آپ گاڑی میں بھی بیٹھے ہیں تو آپ کا خیال کربلا والوں کی طرف ہونا چاہیے، گھر میں ہیں، کام میں ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ ایک عزادار کی طرح ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا کریں گے تو خدا آپ کی توفیقات میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا اور معرفت کے زینے آپ کو طے کروا دے گا۔ اور نبی فرماتے ہیں یا فاطمہ کل عین باقی یوم القیامہ، یہ نبی اکرم کا فرمان ہے اس سچے نبی کا، اے میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دیر ہر آنکھ رو رہی ہوگی، کل عین باقیہ یوم القیامہ، ایسا محشر کا منظر ہوگا، ہر آنکھ میں آنسو ہوگا، الا عین بقت علی مصاب الحسین، ہاں مگر وہ آنکھ جو روئی ہے حسین کی مصیبت میں، اس آنکھ میں آنسو نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ، وہ چہرہ مسکرا رہا ہوگا، وہ آنکھیں خوش ہوں گی جو حسین کے غم میں جن آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں۔ اور پھر آپ کے اور میرے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں
من قال فینا بیت شعر بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ. اور کوشش کریں کچھ نہ کچھ پڑھا کریں امام حسین کے لیے، نوحہ پڑھ لیا کریں، ذکر کا. اب مسجد میں نہیں تو میں کہا کرتا ہوں مجلس کے لیے مجمع کی ضرورت نہیں، اپنی فیملی کو بٹھا کے کچھ نہ کچھ واقعہ ایک مصیبت کا بیان کر دیں، آپ کا شمار بھی ذاکرین حسین میں آ جائے گا. شعر کہنا، ایک شعر کہنا، امام فرماتے ہیں جس نے ہمارے متعلق ایک شعر کہا، زیادہ نہیں، ایک شعر کہہ دیا، نیت یہ تھی کہ میں حسین کے لیے ایک شعر کہہ رہا ہوں، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، گویا اس ایک شعر کے بدلے میں اس نے جنت میں ایک گھر بنا دیا ہے. اور محمد وعلی محمد صلوات صلی علی محمد. تو دیکھیے یہ معصومین جو ہے نا تشویق دلا رہے ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں اشعار پڑھا کریں. یعنی یہ اشعار پڑھنا، قصیدہ پڑھنا، منقبت پڑھنا معصومین کی تمنا ہے، خوش ہے معصوم اس سے. اور وارث حسین موجود ہے ہمارے درمیان، اور وہ خوش ہوئے اس بات پہ کہ میرے ماننے والے، میرے مقتدی میرے جد کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور 8ویں امام ہی فرماتی ہیں یا دیبل، یہ دیبل شاعر تھا امام کا، دیبل خزائی، اس کا ایک بڑا مشہور مرثیہ بھی ہے، اور دیبل آیا محرم میں. امام رضا فرماتے ہیں دیبل تو ہمارے جد کا مرثیہ کہنے والا ہے، کوئی مرثیہ نہیں تو نے کہا. تو یہ مرثیہ کا لفظ بھی معصوم کی زبان سے آیا ہے، ارث سے، مرثیہ عربی کا ہے. اور یہ مرثیہ تو کوئی نیا لکھ کے لے آیا ہے ہمارے جد کی شان میں، کہا مولا میں ایک مرثیہ لکھ کے لایا ہوں. کیا منظر ہوگا، ذرا خود آپ سوچیں، امام وقت امام رضا موجود ہیں اور ذاکر پڑھ رہا ہو، مرثیہ کہہ رہا ہو. تو جب اس نے مرثیہ شروع کرنا چاہا تو امام نے فرمایا کہ تھوڑی دیر صبر کر. کنیز کو حکم دیا کہ درمیان میں ایک پردہ لگا، ہماری مستورات کو کہے کہ وہ بھی آ کے بیٹھے. اب تو معلوم ہوا کہ اپنی خاندان اور فیملی کو اس غم میں لے کے آنا یہ بھی سیرت معصومین سے ثابت ہے. دیبل خزائی نے وہ مرثیہ پڑھنا شروع کیا کہ اے فاطمہ تیرے باغ کے پھول کہاں کہاں بکھر گئے. بہت ایک المناک وہ مرثیہ ہے جو امام کے سامنے پڑھا گیا. کوئی کربلا میں، کوئی کاظمین میں، جہاں پہ رک گئے جب آخری کاظمین تک، کیونکہ امام رضا زندہ تھے. تو امام نے کہا کہ ایک شعر اس میں اور اضافہ کر دے. امام ابھی توس گئے نہیں، امام ابھی مدینہ میں ہے، کہ ایک قبر توس میں بنے گی. دیبل نے کہا کہ مولا میں آپ کا پرانا خادم ہوں، مجھے نہیں معلوم توس میں بھی کون ہے آپ کا دفن. تو اس وقت امام نے فرمایا توس میں اس غریب کی قبر توس میں بنے گی، یعنی ایران میں قبر بنے گی. تو جب یہ سننا تھا تو ایک کوہرام بپا، اونچی آواز سے مستورات روئی ہیں، امام کی بہنیں روئی ہیں اونچی آواز سے. تو اونچی آواز سے بھی رونا یہ بھی ہمیں ثابت ہے غم امام حسین. ویسے منع کیا گیا ہے اپنے مردے پہ، اپنی میت پہ جزا اور فضا کرنا، یعنی پیٹنا یا اونچی آواز سے اس طرح رونا اپنی میت پہ مکروہ قرار دیا گیا ہے، مگر امام حسین کے لیے اس کو کار ثواب قرار دیا گیا ہے. اور ایک اور چاہنے والا ہے ریان ابن شبیب اس کا نام ہے، امام رضا کا، آ گیا محرم کے اندر. کہا یہ کون سے ایام ہے؟ امام نے کہا محرم کے ایام میں. تو امام نے فرمایا یہ مہینہ ایسا تھا جو شہر الحرام ہے، حرمت والا مہینہ ہے، یعنی جاہلیت کے زمانے میں بھی اس میں جنگ نہیں کرتے تھے وہ لوگ، اس کی تعظیم کرتے تھے محرم کے مہینے کی. لیکن مسلمانوں نے اس مہینے کی تعظیم نہ کی اور ہمارا خون بہایا، امام رضا فرماتے ہیں. آخر پہ امام فرماتے ہیں یبن الشبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین ابن علی، اگر تجھے کسی چیز پہ رونا آ رہا ہو، کسی مصیبت پہ، تو پھر اپنی مصیبت پہ نہ رو، ہمارے جد حسین پہ رویا کر. کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، اسے پس پشت کند خنجر سے ذبح کیا گیا، پیاسا. وہ زیادہ حقدار ہے ہمارا جد جس پہ رویا جائے. اور امام نے بھی جب حضرت علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے گئے ہیں نا تو کچھ اشعار منسوب ہے امام کی طرف. ایک یہ کہ اے شیعتی، اے میرے شیعہ، کاش تم ہوتے اس وقت اور دیکھتے کہ میں کیف استسقا لطفلی، کہ میں اس 6 ماہ بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہوں. اور اس کے بعد آخر فرماتے ہیں کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرو، اور جب بھی کسی مقتول، غریب، بے کس کی
موت کی خبر تمہیں ملے تو پھر مجھ حسین پہ رونا اس وقت، کیونکہ سارے مظلوموں سے بڑھ کے میری مظلومیت ہے۔ یا ابن الشبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، اے شبیب کے بیٹے جب تمہیں رونا بھی آ رہا ہو تو پھر حسین پہ رونا۔ قال ابو عبداللہ، چھٹے امام فرماتے ہیں من ذکر الحسین عنده فخرج من عینی من الدموع مقدار جناح ذباب، اگر کسی کے سامنے ہمارے جد حسین کا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھ سے اتنا پانی نکلے، اتنا آنسو نکلے فقط کہ جو ایک مچھر یا مکھی کے پر بھیگ جائے، اس مقدار میں بھی اگر ایک آنسو نکلا ہے کان ثوابہ علی اللہ عز وجل ولم یرض له بدون الجنہ، اس ایک آنسو کا ثواب بھی جنت سے کم نہیں ہے جو حسین کی مصیبت میں ایک آنسو بہایا ہے کسی نے معرفت کے اندر۔ ان ابی امارہ المنشد قال ما ذکر الحسین ابن علی عند ابی عبداللہ جعفر ابن محمد فی یوم قط فرعی ابو عبداللہ۔ فرماتا ہے ابی امارہ، یہ ایک مرثیہ پڑھنے والا شاعر ہے، کہتا ہے ایسا ہوا ہی نہیں ہے جب بھی چھٹے امام کے دربار میں نے بیٹھ کے امام حسین کا نام لیا تو اس سارا دن امام پھر مسکرائے نہیں ہے، پورا دن غم میں گزارا امام نے، نام حسین فقط جب میں نے لیا۔ علی ابن الحسین، آپ کے اور میرے چوتھے امام، جو سب سے بڑے عزادار ہیں امام حسین کے، فرماتے ہیں یقول من قطرت عیناہ فینا قطرتن، جو بھی ہمارے غم میں، ہماری مظلومیت میں ایک قطرہ آنسو کا بہا دے، دمعت عیناہ فینا دمعتن بواہ اللہ بہا فی الجنہ غرفا یسکنہا احقابا و احقابا، اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دے گا ایک آنسو کے بدلے میں۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں بقا علی ابن الحسین علی ابیہ حسین ابن علی 20 سنہ اور 40 سنہ، کہ ہمارے جد زین العابدین اپنے باپ کی اس مصیبت پہ 35 سال روئے ہیں، جب تک زندہ رہے ہیں واقعہ کربلا کے بعد روئے ہیں۔ وما وضع بین یدیہ طعاما، اگر ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا وہ کھانا ان کے لیے ذکر حسین بن جاتا، طعام الا بکا علی الحسین، بس کھانا سامنے آتا زین العابدین رونا شروع کر دیتے، میرے بابا کو بھوکا مارا گیا۔ حتی قال له مولا له جعلت فداک یا ابن رسول اللہ انی اخاف علیک ان تکون من الحالکین، ایک غلام نے ایک مرتبہ کہہ دیا مولا آپ نے یہ کیا حالت بنا لی ہے، آپ اپنے آپ کو مار دیں گے، اتنا غم بھی ہوتا ہے کہ آپ غم ختم ہی نہیں کر رہے۔ امام نے فرمایا انما اشکو و بسی و حزنی الی اللہ، وہی جواب جو یعقوب نے اپنے بیٹوں کو دیا تھا، میں اپنا غم، اپنے دل کی بات اپنے اللہ سے کہہ رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ انی لم اذکر مسرع بنی فاطمہ الا خنقتنی العبر ذلک، امام فرماتے ہیں یہ بس میں ہی نہیں ہے کہ میں اپنے آنسو روک سکوں، جو ہی اولاد فاطمہ کا ذکر ہوتا ہے میرے آنسو خود بخود نکل آتے ہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ایک کتاب ہے ہمارے ہاں الغدیر، بہت بڑی کتاب ہے جس میں علامہ امینی جس کے رائٹر ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی 40 سال لگا یہ کتاب لکھتے ہوئے، پوری دنیا کا سفر کیا، اس میں غدیر کے متعلق جو روایتیں ملی، جو شعراء ملے، انہوں نے کئی جلدوں پہ وہ کتاب الغدیر لکھی۔ اب دیکھیے اس بندے کا کیا مرتبہ ہوگا اہل بیت کے نزدیک، جو ایک شعر لکھ دے اس کا یہ مرتبہ ہے، اور جو ایک اتنی ضخیم کتاب لکھ دے اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ اب ان کے بیٹے کہتے ہیں، ان کی قبر نجف میں ہے علامہ امینی کی، اور وہ انڈیا بھی گئے، ہندوستان بھی گئے، مختلف ممالک میں گئے ہیں، جہاں بھی جو کتاب ملی ہے فضائل علی کی انہوں نے اس کتاب کو وہ اس غدیر کے اندر لے کے آیا اپنی کتاب کے اندر۔ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں بعد وفات میں نے اپنے باپ کو خوش دیکھا، جب میں نے اپنے باپ کو خوش دیکھا تو میں نے پوچھا بابا یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ تمہیں جنت مل گئی ہے، اہل بیت کا جوار مل گیا ہے، مگر کس سبب، کس ریزن پہ تمہیں جنت ملی ہے؟
تو نے اتنی بڑی کتاب لکھی، کیا اس کتاب کے سبب یہ تمہیں اہل بیت نے یہ اتنے انعامات دیے ہیں؟ جواب سنیے گا، کہا نہیں، کس سبب مجھے جنت ملی ہے؟ زیارت الحسین، حسین کی زیارت کے بدلے میں مجھے جنت ملی ہے۔ اب بیٹا کہتا ہے کہ بابا، اس وقت ایران عراق کی جنگ لگی ہوئی تھی، عراق جایا نہیں جا سکتا تھا، جب اس نے یہ خواب دیکھا کہ بابا میں تو جا ہی نہیں سکتا زیارت پہ، اس لیے کہ رستے بند ہیں، تو پھر مجھے جنت کیسے ملے گی اگر آپ کو زیارت کے بدلے میں ملی ہے؟ تو ان کے باپ نے کیا کہا، تو مجلس حسین میں چلا جایا کر، مجلس حسین میں جانا زیارت حسین کا ثواب ہے، ایک مجلس حسین میں آ جانا اتنا ہی ثواب ہے جتنا، اور علامہ ہلی کے بارے میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی خواب میں جب کسی نے دیکھا کہ بھائی انہوں نے کتاب لکھی تھی الفین، الفین کا مطلب ہے 2000، یعنی 2000 دلیلیں دی ہیں علامہ ہلی نے ایک کتاب میں، علی خلیفہ بلا فصل ہے، 1000 دلیل قرآن و حدیث سے ہے اور 1000 دلیل عقل سے ہے، 2000 دلیلیں، الفین اس کا نام ہے کتاب کا، 2000 دلیلیں۔ اور بھی ان کی بہت ساری کتابیں، علامہ ہلی کیا مقام مرتبہ۔ تو خواب میں جب انہیں کی زیارت ہوئی، کسی اور عالم کو پوچھا گیا کہ اے علامہ ہلی بتائیے آپ کو کس بدلے میں جنت ملی، اطاعت کی آپ نے، عبادت کی اس بدلے میں، درس دیے اس بدلے میں؟ تو انہوں نے مختصر جواب دیا، کتاب الالفین و زیارت الحسین۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد۔ ایک وہ کتاب جو لکھی تھی الفین اس کے بدلے میں، اور دوسرا زیارت سید الشہداء کے بدلے میں اللہ نے مجھے جنت عطا کی ہے۔ ایک اور بہت بڑے عالم ہے شیخ جعفر کاشف الغطاء، بہت بڑے عالم ہیں جن کی لائبریری جہاں شیخ توسی علیہ الرحمہ دفن ہے نا، مولا کے حرم کے باہر نکلیں توسی روڈ پہ ان کا مرکز ہے، اس کے پیچھے ان کا مدرسہ ہے، شیخ جعفر کاشف الغطاء، جو مجتہد بھی تھے، خطیب بھی تھے، رائٹر بھی تھے، بہت سارے ان کے اندر اوصاف موجود تھے، اور وہ لکھتے ہیں اپنی، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے امام حسین علیہ السلام پہ، فضائل، مخصوص فضائل ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے، وہ انہوں نے کتاب میں جمع کیے ہیں۔ تو وہ خود اس میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایسے بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ اے شیخ جعفر کاشف غطاء، تیری بخشش ہوگی تو کس سبب پہ ہوگی؟ اتنی کتابیں لکھیں، نمازیں پڑھیں، اتنے شاگرد پیدا کر دیے، پھر کہا کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں عمل قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آخر میں دل کو اطمینان آ گیا جب حسین شہید کا خیال آ گیا کہ میں امام حسین کا ذاکر بھی تو ہوں نا، میں مجالس بھی پڑھتا ہوں، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس کا بدلہ سید الشہداء کی عزاداری ہو، ماتم ہو، صف عذاب بچھانا ہو۔ اور میں نے پہلے بھی بارہا عرض کیا ہے، عزاداری کا فقط عزادار وہ نہیں ہوتا جو ماتم کر رہا ہے، ہاں وہ بھی عزادار ہے، جو صف بچھا رہا ہے وہ بھی عزادار ہے، جو نیاز لے کے آیا ہے وہ بھی عزادار ہے۔ یہ نیاز بھی سیرت سید سجاد ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، میں نے روایت آج ہی پڑھی کہ جب یہ قافلہ واپس مدینے آیا ہے نا قیدیوں کا، تو ہاشمیات کے متعلق ہے کہ انہوں نے کئی سال کالے کپڑے پہنے اور غم منایا کرتی تھی، ان کے لیے کھانے کا انتظام سید سجاد کیا کرتے، تو یہ سیرت سید سجاد ہے، مومنوں کو، ماتمیوں کو، عزاداروں کو کھانا کھلانا، نیاز دینا، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں دائمی برکت ہو جائے وہ نیاز دیا کرے، دیکھے کہ کیسے خیر و برکت یہ نیاز لے کے آتی ہے۔ بار محمد والے محمد صلوات صلی علی محمد۔ اور بلکہ ایک اور میرے دوست ہیں نیو یارک میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جب پاکستان سے نیو یارک گیا، جو بھی کاروبار کرتا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، نقصان ہو جاتا تھا، آخر کار ایک عالم نے مجھے ایک نسخہ بیان کیا، اور اس کے بعد ابھی وہ بہت بڑے وہاں پہ بزنس مین ہیں، بہت ان کا ماشاءاللہ وہ اچھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر ایک عالم کے کہنے پہ کیا کیا، انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ تو جو بھی کاروبار کر، جو بھی اپنی تنخواہ ہو، انکم ہو، اس میں عزائے حسین کا شیئر ڈال دے، کہ مجھے جو بھی پرافٹ ہوگی میرے اس بزنس سے، میں 5%، 10%، 2% وہ علیحدہ کر دیا کروں گا، جس سے عزاداری کروایا کروں گا، جس سے مجالس، نیاز، نذر، کربلا کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے،
اور جب سے میں نے وہ کیا ہے پھر اس کام میں کبھی گھاٹا ہوا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد۔ بعض چیزوں کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کی ویلیو کو معلوم ہوتا ہے، معنوی ویلیو کا شاید ہمیں علم ہو جائے۔ یہاں پہ جتنی سارا سال مجالس ہوتی ہیں، آپ ان نیاز میں اپنا حصہ ڈالا کریں۔ ہر مجلس میں جب آئیں گے تو ہر معصوم کی طرف سے آپ کو توفیقات میں اضافہ ہو جائے گا۔ محرم آ رہا ہے، محرم میں آپ مجالس سپانسر کر سکتے ہیں، 10 مجلسیں ہوں گی کہ ایک مجلس ہے، پوری مجلس میں سپانسر کرنا چاہتا ہوں، اسی طرح پورا نیاز آپ سپانسر کر سکتے ہیں۔ اپنے گھروں میں مجالس کروائیں، گھروں کے اندر خیر و برکت کے لیے۔ اگر بے شک ذاکر مولانا نہیں بلا سکتے، آپ خود بیٹھ کے کچھ نہ کچھ تذکرہ کیا کریں، لیکن یہ تذکرہ معرفت کا ہونا چاہیے، یہ جذبات کے آنسو نہیں ہونے چاہیے۔ مقصد امام حسین کو سمجھنا چاہیے کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی ہے، آخر اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، خواتین کو، بہنوں کو اس دشت کربلا میں کیوں لے آیا ہے حسین؟ اس دین محمدی کو بچانے کے لیے، اس شریعت محمدی کو بچانے کے لیے حسین آیا ہے۔ یہی تو کہہ رہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دین پہ عمل نہیں ہو رہا، واجبات پہ کوئی عمل نہیں کر رہا، محرمات پہ عمل ہو رہا ہے۔ اور جب بیعت کی گئی، بڑے بڑے بیٹوں نے بیعت کر لی، مگر یہ ایسا نمائندہ حق تھا کہ جس نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ وارث علی ہے، وارث حسن ہے، وارث مصطفیٰ ہے، وارث عیسیٰ و نوح و ابراہیم ہے، یہ وارث آدم ہے۔ زیارت وارثہ جا کے پڑھے، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے ابراہیم کے وارث، ان ساروں کی وراثت حسین کے پاس تھی۔ اور حسین کیسے بیعت کر سکتا تھا جب ابراہیم نے نمرود کی بیعت نہیں کی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت نہیں کی؟ حق کا نمائندہ تھا حسین جو کربلا میں آیا ہے۔ اور مظلومیت، لوگ سمجھتے ہیں کہ ظلم کر کے حکومت کی جائے، حسین نے مظلومیت کے ذریعے دلوں پہ حکومت کی ہے۔ اور انسان آپ نے دیکھا ہوگا، ہندو ہے حسین کا مگر قصیدہ پڑھ رہا ہے، سکھ ہے مگر حسین کا نوحہ پڑھ رہا ہے، عیسائی ہے لبنان کے اندر، ہم نے دیکھا کہ وہ بھی تعریف کر رہا ہے حسین کا، اس لیے کہ حسین کی قربانی ہر شریف کے لیے ہے۔ جہاں بھی شرافت پائی جاتی ہے، جہاں بھی انسانیت پائی جاتی ہے، وہ تعریف کرے گا اس محسن کائنات کی، محسن انسانیت کی۔ تو ہم بھی جو صف عزا بچھاتے ہیں اس محسن کا تذکرہ کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ دین کی بقا ہے عزاداری میں، یاد رکھیے گا شیعت کا تشخص ہی عزاداری ہے۔ اگر عزاداری خدا نہ کرے نہ رہ جائے، تم مٹ جاؤ گے، تمہارا تشخص ختم ہو جائے گا شیعہ کا، تمہاری جو اصل جان ہے، شیعت کی طاقت ہے، وہ اس عزاداری کے اندر ہے۔ دو چیزیں ہیں شیعت کے پاس جو کسی کے پاس نہیں ہے، ایک ولایت اہل بیت، دوسرا عزاداری۔ یہی علیحدہ چیز ہے جو آپ کو باقی مذاہب سے، فرقوں سے علیحدہ کر رہی ہے۔ اس لیے دشمن نے بھی چاہا کہ اسی عزاداری کے ذریعے سے، یہ اہل بیت کی ولایت اور محبت کے ذریعے سے ان میں تفرقہ ڈالا جائے، اور یہ ہو رہا ہے، دشمن اس پہ بڑا کام کر رہا ہے۔ عزاداری میں کہا کرتا ہوں، یہ محبت اہل بیت اتحاد کا ذریعہ ہے، یہ افتراق کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جتنا کسی سے بھی ناراض ہو، محرم میں ایک صف پہ آ کے مجلس پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اور ہمارے علاقے میں ایک گاؤں تھا جہاں پہ کھوکھر زیادہ تر وہ آباد تھے، سارے شیعہ تھے، ان میں قتل کا ایک ہو گیا، رشتہ دار تھے، قتل کے بعد دشمنیاں ہو گئیں، آدھے ادھر اور آدھے ادھر، یہ سارا سال ایک دوسرے کی گلیوں میں نہیں جا سکتے تھے، ایک دوسرے کے رستے بند کیے ہوئے تھے، بول چال بند تھی۔ یہ میرا یعنی دیدنی واقعہ ہے جو میں نے دیکھا اپنی زندگی کے اندر۔ مگر جو ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا، ایک دوسرے کے گھروں میں نیازیں بھی کھانے آ رہے ہیں، مجلسیں بھی اکٹھی کر رہے ہیں۔ اس کا سبب یہ بنا، اس عزاداری کا سبب کہ 1-2 سال کے اندر علماء نے بیٹھ کے ان کی صلح کروا دی، وسیلہ حسین بن گئے۔ اور جب بھی مجلس میں آئیں آخری اور اس پہ خطبہ ختم کریں، صرف اور صرف نیت یہ ہو کہ میں حسین کے لیے جا رہا ہوں، میں، اور یہ نہیں ہے کہ مجلس کون پڑھ رہا ہے، مجلس کون کروا رہا ہے، نیاز کس نے دی ہے،
یعنی یہ ہم نے بانٹ دیا، امام حسین کو بھی نعوذ باللہ ہم نے بانٹنے کی کوشش کی ہے، یہ فلاں کا جلوس ہے، یہ فلاں کی مجلس ہے، یہ فلاں ذاکر پڑھے گا تو میں جاؤں گا، یعنی اس کا مطلب میں ذاکر سننے جا رہا ہوں، میرا مقصد ذاکر ہے، میرا مقصد حسین نہیں ہے، میرا مقصد نیاز ہے۔ فرض کے پوچھتے ہیں آج نیاز کیا ہوگی، اس کا مطلب میں نیاز کے لیے جا رہا ہوں، میں حسین کے لیے نہیں جا رہا۔ اور میرے استاد کہا کرتے جو جس نیت سے آتا ہے اسے وہی ملتا ہے، جو نیاز کے لیے آئے گا اسے نیاز مل جائے گی، آگے اسے کچھ نہیں ملے گا، لیکن جو حسین کے لیے آیا ہے اسے حسین مل جائے گا۔ پر محمد والے محمد صلوات صلی علی محمد۔ اور اپنے جو بھی حصہ ہوتا ہے وہ ضرور ڈالے محرم کے اندر، اسپیشل ان مجالس کے لیے۔ بعض لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ احسان کر رہے ہیں، مسجد کو چندہ دے رہے ہیں یا اس میں جو اپنا کنٹریبیوشن، یہ احسان نہیں ہے، یہ آپ اپنی عاقبت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی کر رہا ہے اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہے، اہل بیت کو یا کسی شخص پہ احسان نہیں ہو رہا ہوتا۔ اگر آپ اپنے رزق کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو پاک کرنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی رستہ ہے، ان پاکوں کے مشن میں آپ کمک کریں، اس مشن کے اندر آ جائیں۔ میں پھر اپنے بزرگ عالم کا جملہ دہراتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ دین بچانے میں جہاں حسین نے بھی اپنی قربانی دی، جہاں زینب و ام کلثوم نے اپنی قربانی دی، اصغر نے اپنی قربانی دی، اسی طرح یہ تمہارا حسین حسین کہہ کے سڑکوں پہ بازاروں میں آنا، یہ بھی دین کی حفاظت ہو رہی ہے، تمہارا بھی حصہ اسی میں ڈل رہا ہے اس مشن کے اندر۔ اس لیے یہ وہ عزاداری ہے جو ان قیدیوں نے شروع کی ہے۔ شام سے جب رہائی ہوئی ہے، یہی تو کہا تھا بی بی زینب نے کہ میں جی بھر کے رو نہیں سکی اپنے بھیا پہ، مجھے ایک گھر دیا جائے، ایک مکان دیا جائے جہاں بیٹھ کے میں اپنے بھائی کا غم منا سکوں۔ عزاداری کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے۔ کوئی بانی نہیں ہے عزاداری کا، لوگ لکھ دیتے ہیں اشتہاروں میں بانی ہے مجلس فلاں، بانی ہے جلوس فلاں، نہیں، بانی جو ہے وہ علی کی بیٹی ہے، بانی جو ہے وہ سید سجاد ہے، ہم سب خادم عزا ہیں، ہم نوکر عزا ہیں، جتنا مٹیں گے جھکیں گے اس در کے اوپر وہ آپ کو اتنا بخت لگا دے گا۔ جو اس دربار میں اس مشن میں خدا نخواستہ اہل بیت کے مشن میں اپنی ٹانگ اڑاتا ہے یا اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، خدا اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب بنو امیہ اور بنو عباس جیسے ظالم نہ ٹھہر سکے عزاداری کے آگے، عام انسان کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ تو جب بھی آئیں خلوص سے آئیں۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، اور اگر میں بات کہہ دوں تو وہ بری نہیں ہوگی، ہم سمجھتے ہیں گھر میں ایک فیملی کا ایک آدمی ہے وہ جی چندہ دے دیتا ہے کافی ہے، نہیں ہے۔ ہر کسی کو جو بھی جس کے ہاں بھی روزگار کا ذریعہ موجود ہے اس کے پاس، اسے اپنے اس روزگار میں سے اس مشن میں حصہ ڈالنا۔ اس کسی کو کہنا بھی نہیں چاہیے کہ بھئی آپ کو دینی، آپ کا یہ اپنے اوپر ہونا۔ کوئی کہہ کے آپ دیں گے تو شاید اس کا اجر اتنا نہ رہ جائے، بغیر کہے اگر آپ دے دیں تو اس کا اجر اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں، بار الہ ہم سب کا شمار مولا مظلوم کربلا کے عزاداروں میں فرما، ہمارا شمار مولا کے زائرین میں فرما، ہمارا شمار مولا کے چاہنے والوں میں فرما، ہمارا شمار مولا کے خادموں میں فرما، ہمارا شمار مولا کے نوکروں میں فرما۔ بار الہ مؤمنین مؤمنات جو کربلا کی زیارت کو نہیں جا سکے ان کے لیے ایسے سامان مہیا فرما، ایسے اسباب مہیا فرما کہ وہ بھی جلد از جلد مولا کی کربلا کی زیارت کر سکیں۔ بار الہ معرفت حسین عطا فرما، کربلا والوں کی معرفت عطا فرما۔ بار الہ ماہ محرم آ رہا ہے، جہاں کہیں مجلس برپا ہوگی، عزاداری ہوگی، عزاداروں کی تو خود حفاظت فرما، یزیدان عصر کو نیست و نابود فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ